السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں آمنہ محمود کا خوبصورت ناول ہچکیاں محبت کی مختصر کہانی پارٹ 1۔ سید دبیر حسین شاہ کی جان اگر کسی چیز میں ہو سکتی ہے تو وہ ہے ان کی چھوٹی بہن عطرت، جسے وہ پیار سے گڑیا بلاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے خود دبیر کے، جو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ آج بھی آفس سے واپسی پر جیسے ہی دبیر گاڑی سے اترا، عطرت بھاگی بھاگی آئی تو دبیر نے حصار میں لے کر بوسہ دیا۔ دونوں بہن بھائی لاؤنج میں داخل ہوئے تو عالیہ بیگم کو غصے میں دیکھ دبیر نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا، جس پر عطرت نے کندھے اچکا دیے۔ تم بھائی بہن کا رومانس ختم ہو گیا تو کھانا کھا لیں۔ عالیہ بیگم کے غصے سے بھرپور آواز سنتے ہی دبیر نے انہیں ساتھ لگاتے پوچھا، کیا ہوا اماں، کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ جبکہ عطرت اندر جا چکی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری لاڈلی کا، کہتی ہیں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے، بھلا اب سید زادیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھیں گی؟ دبیر نے مسکراتے ہوئے خاموشی سے سن لیا۔ خبردار جو تم نے حمایت کی اس فضول ضد کی۔ تو کیا ہوا، ویسے بھی ہمارے ہاں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ دبیر کے کہنے کی دیر تھی، اماں پھر بھڑک اٹھی۔ دبیر ہر ضد پر ساتھ نہ دیا کرو، لڑکی ذات ہے، کل کو اس نے بیاہ کر جانا ہے تو تم جہیز میں ساتھ جاؤ گے؟ تمہاری اور بھی تو 2 بہنیں ہیں، تم نے ان کے تو اتنے چونچلے نہیں کیے۔ امی، میں ان کی بھی تو ہر خواہش پوری کرتا ہوں، کیا انہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ چلو بھائی، تمہاری مرضی، عالیہ بیگم نے بحث ختم کرتے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھیں عطرت کی بات ماننا دبیر پر فرض ہے۔ چینج کی غرض سے اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے دبیر نے عطرت کو اوکے کا سائن دیا، یعنی تمہارا کام ہو گیا۔ یو آر بیسٹ بردر ان دی ورلڈ۔ عطرت کی خوشی سے چہکتی آواز دبیر کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرانے لگا۔ ڈیفینس ایریا میں بنا یہ 5 کنال کا گھر کم اور فارم ہاؤس زیادہ لگتا۔ اس سید ہاؤس میں کل 4 لوگ تھے۔ عالیہ بیگم جو پرانے خیالات کی مالک تھیں، شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی نہ کی اور اپنی زندگی 4 بچوں پر قربان کی۔ سید دبیر اکلوتا چشم و چراغ تھا، خوبصورتی اور ذہانت سے 1 منٹ میں اگلے بندے کو زیر کرنے والا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے بیٹا، بھائی اور باپ کا کردار خوب نبھایا تھا۔ 2 بہنوں کی شادی کر دی۔ عطرت سب سے چھوٹی بہن سب سے پیاری تھی اسے۔ وسیع اور عزیز بزنس سنبھالا ہوا تھا، مگر صنف نازک سے چڑ تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سرکل میں جتنی لڑکیاں تھیں اس پر ایسے مرتیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ یہی چیز چڑ کا باعث تھی۔ دوسری طرف یہ ملک ولاس تھا، جہاں 3 لوگ رہتے تھے۔ ملک نذیر بہت بڑے بزنس مین میں کروڑوں کی جائیداد کے مالک، مسز نذیر یعنی غزالہ بیگم اور ان کی اکلوتی اولاد حنین ملک۔ شادی کے 8 سال بعد حنین پیدا ہوا۔ منتوں مرادوں سے مانگا گیا یہ بچہ بہت عجیب تھا۔ خوبصورتی بے مثال تھی تو نالائکی بھی بے انتہا۔ پچھلے 6 سالوں سے ایک کلاس میں بار بار فیل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ کے لڑکے لڑکیاں شادی شدہ اور اپنا بزنس کر رہے تھے، مگر حنین کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ بقول اس کے، یہ جو کروڑوں کی جائیداد اور بزنس ہے یہ سب میرا ہے، پھر کیوں پڑھائی کر کے خود کو ذلیل کروں؟ ملک صاحب بھی ضد کے پکے تھے، جب تک تم MBA نہیں کر لیتے نہ شادی کرواؤں گا اور نہ ہی بزنس۔ حنین کی زندگی 5 لوگوں کے گرد گھومتی، موم، ڈیڈ، دبیر، زریاب اور وہ پڑھاکو یعنی نرمین احمد۔ کونین جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، حالہ نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ کونین جو بائک کے سٹارٹ نہ ہونے پر پہلے ہی تپا ہوا تھا، حالہ کی آواز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آپ کیب کرا کے چلی جاؤ، بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی، کونین نے جل کر کہا۔ گیراج سے جیسے ان کی آوازیں بلند ہوئیں، سریا بیگم جلدی سے باہر آئیں۔ حالہ نے شکایت کی کہ میں روز دیر سے پہنچتی ہوں، میں کیا کروں، ابو نئی بائک لے کر نہیں دیتے اور نہ اس پہ پیسے خرچ کرنے دیتے ہیں۔ کونین نے معصوم شکل بنائی۔ اچھا، شاہ صاحب آئیں تو بات کرتی ہوں، جاؤ احتیاط سے بائک چلانا، اگر چلی تب نا۔ حالہ اور کونین نے مشترکہ کہکا لگایا۔ یہ سید سبطین الحسن بخاری کی چھوٹی سی فیملی ہے۔ وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، ایک بیٹا شب الکونین جو MBA کر رہا ہے اور بیٹی حالہ ڈاکٹری کا کورس کر کے ہاؤس جاب۔ نرمین اپنے نام کی طرح نرم دل، نرم گفتار، نرم خو لڑکی تھی۔ شروع سے ہی پڑھائی میں آؤٹ اسٹینڈنگ، پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پورے گھر کا ماحول ہی پڑھائی والا تھا۔ حنین کو جتنی محبت نرمین سے تھی، اس سے کئی گنا زیادہ چڑ اس کے باپ احمد مراد سے تھی، جو MBA ڈپارٹمنٹ کے HOD بھی تھے۔
بقول حنین کے سر مجھے محبت کی سزا دیتے ہیں اور پاس نہیں کرتے، مگر کوئی بھی اس رائے سے متفق نہ تھا۔ نرمین کو لگتا تھا حنین اس سال بھی فیل ہو جائے گا، اس لیے اس کا موڈ خراب تھا۔ میں کب تک پاپا کو منع کروں، ویسے بھی سارے بہانے ختم ہو گئے ہیں، اب میرا MS بھی مکمل ہو جائے گا، جو آخری امید بچی شادی کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نرمین سارا کو بتاتے کافی اداس نظر آ رہی تھی۔ زریاب کے حویلی میں داخل ہوتے ہی شور سا مچ گیا۔ سب خوش تھے، سب کی جان تھی اس میں۔ گورا رنگ، بادامی آنکھیں، لمبا قد اور اچھی پرسنالٹی، رہتی کسر اچھے لباس نے پوری کر دی تھی۔ زریاب کے آنے کی اطلاع ملتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر سب نے کھانا چھوڑ دیا اور زریاب کو ملنے کھڑے ہو گئے، سوائے مہنور کے، جس کے چہرے پر خفگی نمایاں تھی۔ منحوس کہیں کا، آ گیا، اب کچھ دن برے گزریں گے، مہنور نے دل میں سوچا اور کمرے میں آ گئی۔ زریاب بظاہر سب کے بیچ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مگر دھیان سارا اس جسمِ داں کی طرف تھا۔ اپنی تمام تر وجاہت اور خوبصورت ڈریسنگ کے ساتھ حنین کھڑا نرمین کو گھور رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ 2 دن سے وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی، کال میسج کا جواب بھی ندارت۔ نرمین یونی کی بیک گراؤنڈ میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ ہے؟ حیرت ہے، اتنے عرصے میں مجھے پتہ نہیں چلا۔ نرمین کے نرمی سے دیے گئے جواب پر حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائیں اور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ اب کی بار حنین کے لہجہ میں نرمی تھی۔ مسئلہ وہی جو 6 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو حنین؟ کل پھر پاپا کے دوست کی فیملی آئی تھی میرا پروپوزل لے کر۔ لگتا ہے تم پنڈی کی آخری کنواری لڑکی ہو جسے دیکھو منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ منع کرو یار باپ اپنے کو، تمیز سے بات کرو، استاد بھی ہیں تمہارے۔ نرمین کو برا لگا۔ تیرے باپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شادی کے لیے MB نہیں، لڑکے کا میڈیکل فٹ ہونا ضروری ہے۔ وہ تو میں الحمدللہ ہوں، وہ موقع دے کر تو دیکھیں۔ آنکھ مارتے ہوئے اس نے نرمین کو دیکھا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میرا ہی دماغ خراب ہے جو تمہارے ساتھ بحث کرتی ہوں۔ حنین اسے اٹھتے دیکھ کر ہاتھ پکڑ لیا، معلوم تھا کہ اب یہ روئے گی۔ بیٹھو یہاں۔ نرمین بیٹھ گئی مگر رخ دوسری طرف تھا، ناراضگی کا اظہار تھا یہ۔ یار مجھے تیرے باپ کی سمجھ نہیں آتی، اکلوتا ہوں، خوش شکل ہوں، بے پناہ دولت ہے، اور کیا چاہیے لڑکی والوں کو؟ فضول ضد ہے MBA کی۔ میری تو خیر ہے مگر بیٹی کا خیال کریں، عمر ہوتی جا رہی ہے۔ شرارت لفظوں میں ظاہر تھی۔ نرمین نے مڑ کر دیکھا۔ حنین کا مقصد بھی یہی تھا۔ پیاری لگ رہی ہے، میں تمہارے لیے منع کرتی رہی اور اب تمہیں میری عمر نظر آ رہی ہے؟ کتنے گھٹیا ہو تم۔ نرمین کا صبر جواب دے گیا۔ تو تم نہیں پڑھو گے؟ نرمین نے تحمل سے پوچھا۔ نہیں 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 نرمین احمد، اگر میں نے پڑھنا ہوتا تو پڑھ چکا ہوتا، مجھ سے کوئی منوا نہیں سکتا جب تک میں ماننے کے موڈ میں نہ ہوں۔ اوکے شکریہ، نرمین کہتی ہوئی چل پڑی۔ بالکل پاگل ہے، شادی کا MBA سے کیا تعلق؟ حنین شانے اچکاتے چل پڑا۔ دبیر، زریاب اور حنین بہت اچھے دوست تھے۔ زریاب اور دبیر نے MBA کے بعد بزنس شروع کر دیا تھا، جبکہ حنین مستقل یونی میں تھا۔ حنین اور دبیر کے گھر اسلام آباد میں تھے، لیکن زریاب نے اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا۔ شام میں حنین اور دبیر اسی کے فلیٹ پر پائے جاتے۔ زریاب اپنی تایازاد کزن سے محبت کرتا تھا، جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ مہنور نے خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا۔ وہ کمرے میں گوشہ نشین ہو گئی۔ سفید رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہ پہنتی، ہاں کبھی خوش ہوتی تو سفید نرم ہاتھوں پہ مہندی لگا لیتی، اسے مہندی بہت پسند تھی۔ مہنور اپنی تمام محرومیوں کا ذمہ دار زریاب کو مانتی اور اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ مہنور کا ماضی بھی تھا۔ ہر بار مہنور کی بددعاؤں اور جھڑکوں کے باوجود زریاب مہنور کو ملے بنا حویلی سے واپس نہ آتا۔ مہنور کا معمول نماز، روزہ اور تسبیحات تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس سے دم درود کروانے آتی، گھر والے حتیٰ کہ سارا گاؤں اسے نور بی بی کہہ کر بلاتے، سوائے زریاب کے، وہ اسے مہنور ہی کہتا، حالانکہ وہ اس سے بڑی تھی۔ اسی طرف حنین کی فرمائش پر دبیر اور حنین لنچ کے لیے باہر جا رہے تھے کیونکہ زریاب موجود نہ تھا۔ پارکنگ میں آ کر دبیر نے ہچکی لی، پوچھنے پر بتایا رات سے آ رہی ہیں، اب تو گلے میں بھی درد ہونے لگا ہے۔ حنین دبیر کو لے کر ایک پرائیویٹ کلینک آ گیا کیونکہ تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ نرمین کو کال کرنے کا کہتے حنین باہر رک گیا، جبکہ دبیر اندر چلا گیا۔ دبیر روم میں داخل ہوا۔ سامنے ایک میچور ڈاکٹر کرسی پر، جبکہ سائڈ پر ایک خوبصورت لڑکی حجاب کیے موبائل کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کوئی ٹرینی یا جونیئر ڈاکٹر تھی۔ سینئر ڈاکٹر نے اس لڑکی کو رائحہ بلایا۔ دبیر کو نام بہت پسند آیا۔ رائحہ یعنی چاند کے گرد روشنی کا دائرہ، دبیر نے سوچا۔
یہ مسئلہ بتانے پر بڑی ڈاکٹر نے رائحہ سے سوال کیا، آپ کے خیال میں ہچکیاں کیوں آتی ہیں؟ یار یہ ہچکیاں اسے آتی ہیں جس سے محبت ہو، وہ بھی شدید۔ رائحہ کے جواب پر بڑی ڈاکٹر پریشان ہوئی تو دبیر کا منہ ہی کھل گیا۔ یہ تو بالکل حنین جیسی باتیں کر رہی ہے، دبیر نے سوچا، کیونکہ حنین نے بھی ایسا ہی کچھ کہا تھا اس کی ہچکیوں کے بارے میں۔ بڑی ڈاکٹر کے گھورنے پر رائحہ نے معدے کی خرابی وجہ بتائی۔ دبیر کو یہ لڑکی عجیب طرح سے اٹریکٹ کر گئی، کیونکہ اس نے نہ تو دبیر کی تعریف کی، نہ باقی لڑکیوں کی طرح اسے اہمیت دی۔ رائحہ نے اسے موبائل بدلنے کا مشورہ دے دیا، جس پر دبیر کو کافی غصہ آیا کہ آئی فون 6 اس کا تھا اور اس کے الکائے احباب میں ایسا کسی کے پاس نہ تھا۔ پاگل ہے، بالکل پاگل، بیماری کا پتہ نہیں اور موبائل کا لیٹسٹ ماڈل بتا رہی ہے۔ میں کیوں اپنا دماغ خراب کر رہا ہوں؟ دبیر نے جھرجھری لیتے سوچا۔ عطرت کا یونی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، جہاں اسے رائحہ کے بھائی کونین سے محبت ہو جاتی ہے۔ دبیر اس بات سے بے خبر تھا کہ کونین رائحہ کا بھائی ہے۔ وہ عطرت کو سختی سے منع کرتا ہے کہ آئندہ کونین کا نام نہ سنو۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مڈل کلاس فیملی تھا۔ دبیر کا خیال تھا کہ وہ عطرت کو نہیں سنبھال سکے گا۔ حنین نے زریاب کو مشورہ دیا کہ اسے حویلی جا کر بات کرنی چاہیے سب سے، کیونکہ 2 دن پہلے مانور کے نکاح کی خبر کے بعد زریاب بہت اپسیٹ تھا۔ حنین کے مشورے کے بعد زریاب حویلی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سالوں پہلے کا قصہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ کچھ سال پہلے جب مانور کا نکاح طے ہوا تھا تو زریاب پڑھائی کے سلسلے میں شہر تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے خوب ہنگامہ کیا۔ اسے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ نہایت غصے میں اس نے مانور کو دھمکی بھی دی کہ جو تمہیں لینے آئے گا میں اسے گولی مار دوں گا۔ تب صرف غصے میں کہا کہ اسے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، مگر عین نکاح کے دن رخصتی ہونے لگی تو مانور کے دولہے چودھریوں کے بیٹے اسد کو کسی نے گولی مار دی، اور مانور نے سمجھ لیا کہ زریاب نے سچ میں گولی مار دی اسد کو۔ تب سے وہ شدید نفرت کرنے لگی کہ زریاب اس کی خوشیوں کا دشمن بنا۔ زریاب یہ سب سوچتے ہوئے حویلی پہنچ گیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ اب کی بار ایک بوڑھے سے مرد مانور کو بیاہ کر لے جا رہا تھا، کیونکہ اسد نے جو زمین مانور کے نام لکھی تھی چودھری اسے واپس لینے کے لیے یہ طریقہ اپنا رہے تھے۔ زریاب یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا اور مانور سے نکاح کا اعلان کیا، جسے پس و پیش کے بعد قبول کیا گیا۔ مانور کو زریاب کے والد نے نہ جانے کیا کہہ کر منایا، کیونکہ وہ ان سے ہی اٹیچ تھی۔ حویلی سے واپسی پر حنین اور زریاب کو گولیاں لگی، کیونکہ چودھریوں کی نظر میں زریاب آج بھی مجرم تھا۔ تشویشناک حالت میں اسپتال لایا تو رائحہ نے سب سنبھالا اور حنین کو دوائی دے کر سلایا۔ البتہ زریاب کی حالت کافی خراب تھی۔ مانور کو زریاب کی گولی لگنے کا پتہ چلا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ اس نے ہمیشہ زریاب کے مرنے کی دعائیں کی تھی۔ اب سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ منحوس ہے یا خود ماہنور، کہ جب اسد سے نکاح ہوا تو اسے زریاب نے مار دیا، زریاب سے نکاح ہوا تو اسے چودھریوں نے مار دیا۔ ایک مانور ہی پوری حویلی میں نارمل تھی، ورنہ حویلی میں کسی کو اپنا ہوش نہ تھا جب سے زریاب کو گولی لگی تھی۔ 2 دن بعد زریاب کی حالت خطرے سے باہر ہوئی تو سب کی جان میں جان آئی۔ مانور کو زریاب کے ہمراہ رخصت کیا گیا کہ زریاب کو خیال رکھنے والے کی ضرورت تھی، جس پر مانور مزید بدگمان ہو گئی کہ سب کو زریاب کی ہی پرواہ ہے، میری کسی کو پرواہ نہیں۔ انہوں نے اپنے باپ ملک نذیر کے سامنے شرط رکھی کہ یا تم مجھے بھائی یا بہن لا کر دیں یا نرمین سے شادی کروا دیں، میں مزید اکیلا نہیں رہوں گا، جس پر ملک صاحب شادی کے لیے مان گئے، کیونکہ مسز ملک دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ حنین کی بار کمپلیکیشن ہو گئی تھی۔ حنین نے نرمین کی پریشانی بڑھتی دیکھی۔ MBA پورا کرنے کی شرط بھی مان لی تھی کہ رخصتی MBA کے بعد ہوگی، فی الحال صرف نکاح۔ دبیر کونین کے گھر اس سے 2 ٹوک بات کرنے گیا تو وہیں اسے معلوم ہوا کہ کونین اس کے جان سے پیارے ماموں سبتین کا بیٹا ہے، جو سالوں پہلے عالیہ بیگم سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئے تھے، اور حالہ ہی رائحہ تھی، رائحہ بخاری، جسے دبیر پسند کرنے لگا تھا۔ عالیہ بیگم سے ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ سبتین مڈل کلاس کی لڑکی کو پسند کرنے لگے تھے، اور عالیہ بیگم کے خیال میں کم ذات لڑکی سیدوں کی بہو نہیں بنے گی۔ سب نے عالیہ بیگم کی تائید کی کہ وہ بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ سب کی لاڈلی تھیں اور مغرور بھی۔ دبیر تب بہت چھوٹا تھا، مگر اسے یاد تھا جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بہت ڈھونڈا، مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا تھا، اور اب اچانک ملنا اسے سرشار کر گیا تھا۔ عالیہ بیگم نے معافی مانگی اور سب بچوں کے اصرار پر سبتین صاحب نے بہن کو معاف کر دیا۔ مانور کو حنین آپا کہا کرتا تھا اور اچھی خاصی اس سے بن بھی گئی تھی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں اسے باور کروایا کہ زریاب اس کی زندگی میں کیا کردار اور اہمیت رکھتا ہے۔ زریاب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ اس نے اسد کو نہیں مارا، سوائے مانور کے سب نے یقین کر لیا تھا۔
حنین کے سمجھانے کے بعد ماہنور کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اپنے دل کی تمام باتیں زریاب سے کرتی اور بالکل پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسے اسد کا بہت دکھ تھا اور زریاب نے وہ دکھ سن کر اسے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ سب بڑوں کی باہمی رضامندی سے کونین کا عطرت سے اور رائحہ سے دبیر کا رشتہ طے کر کے شادی کر دی گئی۔ دبیر نے جائیداد میں سے سبطین صاحب کو ان کا حصہ لوٹا کر اپنے گھر کے سامنے بنگلہ خرید دیا تھا۔ نرمین کے نگران مقرر ہونے کی وجہ سے حنین نے خوب نقل کر کے MBA کے اگزام دے دیے تھے، مگر یونٹ چھوڑنے کے خیال سے وہ کافی اداس تھا۔ نرمین رخصت ہو کر حنین کے گھر آئی تو یہ دیکھ اداس ہوئی کہ اس کا کمرہ ذرا نہیں سجایا گیا، نہ ہی حنین نے منہ دکھائی دی۔ حنین نرمین کو آرام کا کہہ کر کہیں چلا گیا۔ نرمین اداس ہوتی لیٹ گئی اور نیند کب مہربان ہوئی اسے پتہ نہ چلا۔ آنکھ کھلی کہ حنین اسے جگا رہا تھا۔ اٹھی تو حیران رہ گئی کہ کمرہ تو وہی تھا مگر اب نہایت خوبصورت سجا ہوا تھا۔ گلاب کی پتیوں اور کینڈلز کی مدھم روشنی میں خوابناک ماحول نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ٹیبل پہ سجے کیک کو دیکھ کر نرمین کی بھوک جاگ اٹھی۔ اسے حنین کا یہ سرپرائز بہت پسند آیا تھا۔ حنین نے بہت خوبصورت لاکٹ اسے پہنایا منہ دکھائی کے تحفے میں۔ چاروں کپل ایک ساتھ ہنی مون پہ گئے۔ سب سے پہلے حنین کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کا بیٹا حمین شکل و صورت سے بالکل حنین تھا، اس سے بھی 2-4 ہاتھ آگے۔ اسے صرف حنین قابو کر سکتا تھا۔ حمین کے 3 سال بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جو نرمین کی طرح تھا۔ اس کا نام نرمین نے موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کے 2 سال بعد ایک بیٹی جو حنین پر تھی، اس کا نام رامین رکھا گیا۔ یہ تھی حنین کی فیملی۔ زریاب نے مانور کے تقریباً سارے خواب پورے کیے، پوری دنیا کی سیر کروائی۔ 5 سال بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زرناب علی خان رکھا گیا۔ دبیر اور رائحہ کے جڑواں بچے تھے ارتضیٰ اور مرتضیٰ، جبکہ عطرت اور کونین کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ تینوں دوست وقت کے ساتھ مزید قریب آ گئے، ایک دوسرے کے بچوں پر جان چھڑکتے، مگر حمین سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ 25 سال بعد یہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ کا منظر ہے، جہاں ایک فلائٹ لینڈ کی جس سے خوبصورت نوجوان نکلا۔ لندن سے وکالت کی ڈگری حاصل کرنے والا یہ نوجوان، جس کا باپ حنین ملک کبھی کسی سے دلائل میں نہیں ہارا، تو پھر حمین جو باقاعدہ ڈگری ہولڈر تھا کسی سے ہارتا؟ ناممکن۔ اس نے لا چیمبرز میں جو طوفان لانا تھا وہ ہوائیں بتا رہی تھی۔ بقول شاعر، یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔